السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی جناب خان طارق صاحب ہیں، پڑوسی ملک پاکستان سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک ختم قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہر روز رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں۔ کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے مفہوم کو آسانی سے سمجھنے کے لیے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب کے سوال کا اصل مفہوم اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگر اپنے کوئی مر جائے یا مسلمانوں میں کوئی مر جائے تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھ کر قرآن کریم کے پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس کو اپنے میت کو بخش سکتے ہیں یا نہیں، اس ثواب کو میت کو ہبہ کر سکتے ہیں یا نہیں، قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہمارے معزز بھائی نے کیا ہے۔ سامعین کرام، آپ تمام کا یہ مشاہدہ ہوگا، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اکثر جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو میت کی طرف سے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، اور جتنے لوگ قرآن خوانی میں شامل ہوتے ہیں، قرآن خوانی میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے جو بھی قرآن کریم پڑھا ہے یا جتنے ختم قرآن کریم پڑھا ہے اس کا ثواب میت کو بخش دیجئے، ان کو ہبہ کر دیجئے، ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یا نہیں تو ہم اپنے سماج و معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے تو موتا کے لیے خود قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو قرآن کریم ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں میت کو پہنچے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب نے سوال کیا ہے۔ ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ میت کی طرف سے قرآن خوانی کروانا یا خود قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب میت کو ہبہ کرنا، اس کا ثواب میت کو پہنچانا، اس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں بھی انتقال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے نہ تو قرآن خوانی کروائی اور نہ ہی قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب اپنے میت کے لیے ہبہ کیا۔ سامعین کرام، آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زندگی کو بھی آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں، پڑھیں اور پتہ کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول سے بھی اور ان کے عمل سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی میت کے لیے قرآن کریم پڑھا ہو، قرآن کریم پڑھ کر کے اس کا اجر و ثواب میت کو ہبہ کیا ہو۔ سامعین کرام، جب یہ بات ہے اور جس چیز کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول و عمل سے جس عمل کا پتہ چلتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ بدعت ہے۔
ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب جو روزانہ رات میں قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قرآن کریم ہم نے ختم کیا اور اس کا ثواب ہمارے میت کو پہنچے گا، یہ بدعت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا یہ ایک قرآن کریم تلاوت کرنے کے برابر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے یہ خیال کرنا کہ 3 مرتبہ ہم نے قل هو اللہ احد پڑھا ہے، ایک قرآن کریم کے ختم کا ثواب ملے گا اور یہ ختم کا جو ثواب ہے یہ میرے والد صاحب کو، یہ میرے فلاں میت کو پہنچے، یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ دین میں نئی بات ہے، یہ دین میں نئی بات ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 46، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میری امت کے لوگوں دین میں نئی بات نکالنے سے، دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچو۔ کیوں بچو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتلایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں نئی بات نکالنا، دین میں نئی بات شروع کرنا، ایجاد کرنا، یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے فوت شدہ والد ہوں، مرے ہوئے ہمارے والد ہوں یا والدہ ہو، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھنا اور اس کا اجر و ثواب ان کو ہبہ کرنا یا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے نماز پڑھنا، یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ کسی بھی میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اگر وہ مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631 نمبر کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو عمل اس نے کیا تھا اب وہاں سے ختم، اب کسی دوسرے عمل کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عملوں کا ثواب اس کے موت کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک آدمی اپنی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ کر گیا، مثال کے طور پر مسجد بنا دیا، مسجد ہے نا، مسجد بنا دیا، مر گیا، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، دروس ہوتے رہیں گے، جب تک یہاں پر نیکی کا کام ہوتا رہے گا، تب تک ان کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اپنی زندگی میں مدرسہ بنوا دیا، مثال کے طور پر کہیں پر دھوپ والا علاقہ تھا وہاں پر شیڈ بنوا دیا، لوگ آ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ پانی نہیں تھا، پانی کا انتظام کر دیا، لوگ آتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ جو آدمی ایسا عمل کر کے مر جائے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، ہاں مرنے کے بعد تو سارے عمل اور اس کا اجر و ثواب تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، یا ایک آدمی عالم تھا، زندگی میں اس نے علم لوگوں کو سکھایا، علم کو لوگوں تک پہنچایا کتابوں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، اس کے موت کے بعد بھی اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، اولاد اس کے لیے دعا کرے، دوسرے جو دینی بھائی ہیں وہ اس کے لیے دعا کرے، مرنے کے بعد بھی ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ قرآن خوانی کر کے اجر و ثواب پہنچانا یہ بالکل ہی ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں یا جو بھی دلیلیں دی جاتی ہیں وہ سب کے سب دلیل بننے کے لائق نہیں ہے، وہ سب کے سب قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن خوانی کے ذریعے سے قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس کے ختم کا اجر و ثواب میت کو بخشنا، اس کو ہبہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ بالکل بدعت والا عمل ہے جس کا نتیجہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میت کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، قرضہ ادا کر دیجئے، ثواب مل جائے گا۔ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے،
البتہ اگر ان کا چھوٹا ہوا روزہ ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. انہوں نے کسی چیز کی نظر مانی ہے، نظر پوری کر سکتے ہیں. انہوں نے چاہا تھا کہ ہم حج کر لیں تو ان کے وارثین ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، ان کے وارثین ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. حدیث ہے اس سلسلے میں، دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوصایا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان کا اچانک انتقال ہو گیا، اور اگر وہ زندہ رہتی، میرا یقین ہے کہ اگر وہ زندہ رہتی تو وہ صدقہ کرنے کو کہتی یا صدقہ کر لیتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ کہا کہ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کر دو، اجر و ثواب مل جائے گا. سنن النسائی کتاب الوصایا کی روایت ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، بعد میں آئے تو والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ کا کہتی تھی وہ، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ کیا ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ کہا کہ ہاں ان کی طرف سے صدقہ کر دو، تم کو اجر و ثواب ملے گا. کہا کہ کیا صدقہ کروں؟ کہا کہ لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں مدینے کے اندر پانی نہیں تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ صدقہ و خیرات جو ان کے وارثین ہیں ان کی طرف سے اگر کریں تو اجر و ثواب ماں باپ کو یا جو بھی ہے جو ہمارے اپنے ان کو اجر و ثواب مل جائے گا. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عمل کرتے ہیں ہمارے معزز بھائی جناب خان طارق صاحب کہ رات کو روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ثواب ایصال ثواب کے لیے اپنے والد صاحب کے لیے وہ یہ عمل کر رہے ہیں. یہ عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل بدعت ہے. ان کو اس عمل کو چھوڑنا چاہیے، اور جو علماء حق ہیں ان سے پوچھ کر کے، ان سے کنسلٹ کر کے ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جس سے ان کے والد صاحب کو ثواب پہنچے، ان کو ایسا عمل کرنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.